الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ایک وقت آتا ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اس کے آنگن میں پھول کھلیں، کسی طرح سے اولاد کی نعمت میسر آ جائے۔ نیک اولاد کی تمنا کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی نیک اولاد کی تمنا اور دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد مانگے تو نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اولاد جب نیک ہو تو والدین کے لیے دنیا میں باعث راحت، باعث نیک نامی اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نیک اولاد اپنے لیے اور اپنے خاندان کے افراد کے لیے، ملک و ملت اور معاشرے کے لیے باعث راحت اور باعث خیر و برکت ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتی ہے جہاں ہر کسی کو راحت ملتی ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد بری نکلے تو والدین کے لیے دل کی تکلیف اور اذیتوں کا باعث، خاندان کے لیے بدنامی اور ملک و ملت کے نام پر دھبا بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا اولاد کا حق بھی ہے، کیونکہ والدین کی دعائیں اور تربیت اولاد کو درست راستے پر ڈالنے اور سعادت مند بنانے کے لیے اہم سوغات ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے عمر بھر نیکی اور برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نہایت اہم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ قبولیت کی حقدار ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہے، جو وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری دعائیں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک اور اہم دعا ہم سب کو اور تمام والدین کو سکھائی ہے کہ اولاد ہونے کے بعد بھی والدین اور اولاد کی باہمی محبت و مودت کو بڑھانے اور اسے قائم رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگا جائے۔ چنانچہ یہ دعا ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ پروردگار، ہمیں ہماری اولاد اور بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ والدین بچوں کے لیے اچھی غذا اور ہر قسم کی سہولیات کی فکر میں ہوتے ہیں۔ جس طرح جسمانی ضروریات کے لیے چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح روحانی ضروریات کے سامان کا بھی انتظام کرتے ہیں جو نیک بننے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان خاندان اپنی نسل کے لیے روحانی ضروریات کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ آج والدین اتنی کوشش تو ضرور کرتے ہیں کہ بچے کو دین کے اصول کے لیے مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں، مگر اس دین کے اصول کے ساتھ اس دین کو ضائع کرانے میں بھی والدین کا بڑا کردار ہے، جس کی بنیادی وجہ والدین کا بچوں کی غیر ضروری خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں اس دین کے ضائع ہونے کا بڑا سبب موبائل فون ہے۔ محترم والدین، بچے کم عمری میں اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ بچے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ بچہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، والدین کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا حاصل کر رہا ہے۔ والدین اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں بچے کی دینی تعلیم ضائع کرنے کا سبب ہے، ان سے بچوں کو دور رکھیں۔ ایک دینی ادارہ بچے پر اتنی محنت کرتا ہے، مگر والدین کی توجہ نہ ہونے اور بچے کی بے جا خواہشات کو پورا کرنے سے اس بچے کی حاصل کی ہوئی دینی تعلیم ضائع ہو جاتی ہے۔ آج کے ماحول میں اس کا بنیادی سبب موبائل فون ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جوان کم سے کم 9 گھنٹے اور بچے کم سے کم 6 گھنٹے اسکرین کے سامنے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ والدین
کہ جب آپ کا بچہ اسمارٹ فون اٹھا رہا ہے، وہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو گیا ہے، مثلا کھیل کود، مدرسے کا کام، اسکول کا کام پورا کر لیا ہے، بچوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان سے دن بھر کی مصروفیات کے متعلق سوالات کریں۔ یاد رکھیے، کوئی بچہ پیدائشی موبائل ساتھ لے کر نہیں آتا، وہ لاشعوری سے شعور کی منزلیں دھیرے دھیرے طے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وقت ہے کہ بچہ اپنے والدین کو موبائل ہی استعمال کرتے دیکھتا ہے۔ بچے نے جب بھی دیکھا والدین کو موبائل استعمال کرتے دیکھا، لہذا بچہ بھی موبائل کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے، بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو لیتا ہے۔ کیا والدین اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ چھوٹے بچے ماں کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو ان کو کاپی کرنے لگتے ہیں؟ اب یہ والدین پر ہے کہ بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اگر دین سکھانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔